وعلى آله وصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، مجھ سے پہلے بڑا پرمغز خطاب کیا علامہ ظہیر احمد صاحب نے، اور اس کے بعد محترم ڈاکٹر عبدالرؤوف صاحب قاضی صاحب نے بڑا عمدہ خطاب فرمایا، اور انہوں نے توجہ دلائی کہ جس طرح ہم اپنے جسم کی غذا کا فکر رکھتے ہیں، اہتمام رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی روح کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے. انسان کا جسم انسان دو چیزوں سے بنا ہے: جسم اور روح. روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو ہی روح نکلتی ہے تو وہ گھر کے پیارے افراد جو اسے ہر وقت آنکھوں پر بٹھاتے ہیں اور اس سے جدا ہونا برداشت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی انہیں جا کر دفن کر. کیوں؟ وہ اب جسم جو ہے اس کی حیثیت کچھ نہیں رہی، اب وہ کسی کا مطلوب نہیں رہا. کیوں؟ اس کے اندر سے روح خارج ہو. تو ہم اپنے جسم کی نشو و نما کے لیے، جسم کی پرورش کے لیے، تو اس میں آپ کا شامل ہونا، شریک ہونا اور اپنے دوسرے دوستوں کو اس کی طرف توجہ دلانا، راغب کرنا، یہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ اگر کسی کی زندگی سنور جائے گی، کسی کے پلے کوئی قیمتی چیز پڑ گئی اور اس پر اس نے عمل کر لیا تو اس کو بھی اجر ملے گا، اور جو اس کو توجہ دلانے والا ہے، ساتھ لانے والا ہے، اس کو بھی اجر ملے گا. یہ بنیادی بات ہو گئی. آج کا موضوع جو ہے، جیسے کہ میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، ہمارے معاشرے میں پریشانیوں کی بہت ساری جو وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہماری عقل، ہماری فہم و فراست وہ تمیز نہیں کر سکتی اچھے اور برے. عموماً کیا چیز بھلائی ہے، کیا چیز بظاہر بعض چیزیں بڑی مفید نظر آتی ہیں، بڑی اس میں اچھائی نظر آتی ہے، لیکن در پردہ، در اصل اور نتیجے کے طور پر وہ نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں تم پسند کرو لیکن اس کا نتیجہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، وہ اچھی نہیں ہوتی. اور ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے کچھ کام، کچھ چیزیں، کچھ باتیں تم انہیں ناپسند کر رہے ہو، لیکن وہ در پردہ نتیجے کے طور پر تمہارے لیے بہتر. آج جو درس ہے مولانا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ اسی حوالے سے. آپ نے اس بارے میں 2 واقعات بیان کیے ہیں اور بڑے ہی سبق آموز ہیں، اور خاص طور پر ہمارے طلباء کے لیے
توجہ سے سننے والا موقع ہے کہ اس میں ان کے لیے بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، اور عموماً بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو سانس کا پرابلم ہوتا ہے، پھیپھڑوں کا پرابلم ہوتا ہے، وہ منہ کھول کر سوتے ہیں، ان کا منہ کھلا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا منہ بند ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا کھلے منہ سے سوتے ہیں۔ سانس لینے میں ان کو چونکہ دقت پیش آتی ہے تو منہ کھلا ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو درخت کے نیچے سو رہا تھا، بڑی گہری نیند سو رہا تھا، اس کا منہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس کے پاس سے ایک ترک سوار گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا ہے تیزی سے، پتلا سا سانپ ہے، چھوٹے قد کا ہے، وہ تیزی سے آیا ہے اور اس آدمی کے جسم پر چڑھا اور اس کے بعد اس کے منہ کے اندر داخل ہوا اور اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ اب وہ سوار اسے دیکھ رہا تھا، سوچنے لگ گیا کہ اب میں کیا کروں، اس کو بیدار کروں، اس کو بتاؤں کہ تمہارے پیٹ میں سانپ چلا گیا ہے اور وہ سانپ تو انسان کا دشمن ہے، کیا کروں، یا اس کو بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مومن آدمی تھا۔ مومن کا شیوہ یہ ہے وہ کسی کا درد برداشت نہیں کرتا۔ عام میں دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے دوست جو ہیں کسی کو کچھ مسئلہ درپیش دیکھتے ہیں تو وہاں سے کنی کترا کے نکل جاتے ہیں کہ چلو جی تجھے پڑھائی کیا پڑھی اپنی نبیڑ تو۔ یہ محاورہ ہمارے ہاں بڑا چل رہا ہے کہ جی تجھے کیا ہے۔ اب وہ اگر اس کے اندر انسانیت نہ ہوتی، انسانیت کا درد نہ ہوتا، دکھ نہ ہوتا، تو وہ بھی چپ کر کے چلا جاتا کہ اب میں اس کو بیدار کروں گا، اس کو بتاؤں گا، مجھے ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا، پتہ نہیں کیا مسئلہ درپیش ہوگا، کیا نہیں ہوگا، یہ مر جائے گا، زندہ رہے گا، میرے پلے نہ پڑ جائے، ہو سکتا ہے نا ایسی۔ لیکن وہ مومن تھا۔ مومن کا شیوہ کیا ہے کہ اس کے اندر انسانیت کا درد ہوتا ہے۔ کہیں بھی مومن کو تکلیف ہو، حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں یہ ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب آنکھ کو تکلیف ہو، درد ہو رہی ہو تو کیا باقی جسم کو چین آ سکتا ہے؟ نہیں چین آئے گا، سارا جسم بے قرار ہوگا۔ اسی طرح جسم کے کسی اور عضو کو تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوگی۔ تو مومن کیا ہے؟ وہ سارے مومن جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے، اس کی اعضاء ہے۔ اگر ایک عضو کو تکلیف ہوئی ہے اور مسلمان کو، اس کو آدمی کو درد نہیں ہوا تو وہ سمجھ لیں کہ اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، اس کا ہوش سلامت نہیں ہے۔ جب تک اس کا ہوش نشے کی حالت میں ہوش سلامت نہیں رہتا تو آدمی کو درد کا احساس نہیں رہتا۔ جب تک آدمی کے اندر ہوش ہے، عقل سلامت ہے، اس وقت تک اس کو درد محسوس ہوگا۔ تو اسی طرح ایک مومن ہے، اس کے اندر اگر انسانیت ہے تو اس کو کسی کا بھی درد جو ہے برداشت نہیں، اس لیے کہ وہ اس عالم اسلام کا ایک عضو ہے جس کا وہ بھی عضو ہے اور وہ بھی عضو ہے۔ ہمارے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ کبھی کنی نہیں کتراتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ حضرت عبداللہ بن عباس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ وہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے
آپ کو پتہ ہے اعتکاف کی کیا فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ اور پھر مسجد نبوی کا اعتکاف، اس کا تو مقام ہی بہت بلند ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی پریشان بیٹھا ہے، آپ اٹھ کر گئے اس کے پاس، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، میں تجھے بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں، تیرے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ کبھی ہم نے پوچھا؟ لوگ دکھوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ کبھی پوچھا ہے کہ بھائی کیا بات ہے، آج تیرے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی ہے، کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں اس کو آپ کی تکلیف بانٹ لوں، رفع کرنے کی تدبیر کر سکوں۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کا خیال رکھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس سے پوچھا جا کر، اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ یہ مکہ کا ایک سردار ہے، اس نے مجھ سے امور لیے تھے، کچھ چیزیں لی تھیں، میں تاجر ہوں، اور اب وہ پیسے اس نے ادھار لیا تھا، وہ پیسے نہیں دیتا، بڑا سردار ہے اور کافر ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، کافر ہے۔ تو وہ جناب وہ مجھے تو نہیں پیسے دیتا اور میں پریشان بیٹھا ہوں کہ کیا کروں، کوئی تدبیر نہیں سوچ رہی۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس طرح مدینہ میں وہ یہودی تھا، اس نے سودا سے لیا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا، اگر میں جاؤں تو کیا ہو سکتا ہے وہ مجھے انکار نہ کرے اور دے دے؟ انہوں نے کہا جی آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، آپ کی بات کون رد کرے گا؟ آپ کا تو دبدبہ روب اتنا ہے سارے مدینہ پر کہ کسی نے انکار ہی نہیں کرنا۔ چنانچہ آپ اسی وقت اٹھے، اپنے پاپوش جوتے پکڑے اور مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ اس آدمی نے کہا ٹھہر گئے، میں کیا بات ہے؟ اس نے کہا جناب آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ باہر جا رہے ہیں اعتکاف چھوڑ کر، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ فرمایا حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی مظلوم کے ساتھ چلتا ہے، کسی دکھی کے ساتھ چلتا ہے، اس کے دکھ دور کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کئی خندقیں کھود دی جاتی ہیں، جہنم اور اس کے درمیان، اور ایک خندق کا فاصلہ کئی سو سال کا۔ گویا جہنم سے اللہ پاک اسے آزاد فرما دیتا ہے۔ جو بندہ کسی تکلیف زدہ، پریشان حال، دکھی آدمی کا دکھ دور کرنے کے لیے اس کے